حضرت علی مرضیٰ نے فرمایا کہ میرا اختلاف معاویہ کے ساتھ دین کا نہیں، میرا اختلاف معاویہ کے ساتھ دین کا نہیں، انتظامی امور میں ہے۔ اور کہا ان ربنا واحد، ہمارا خدا ایک، ہماری دعوت بالاسلام ایک، ہمارا پیغمبر ایک، ہماری کتاب ایک، ہم معاویہ سے ایمان میں زیادہ نہیں، وہ ہم سے ایمان میں زیادہ نہیں، ہم ایمان میں ان سے زیادہ نہیں اور وہ ہم سے ایمان میں زیادہ نہیں۔ انما الاختلاف ما وقع فی دم عثمان، ہمارا جو بھی اختلاف ہوا حضرت عثمان کے خون کے بارے میں ہوا۔ اور حضرت علی کہتے ہیں اللہ گواہ کہ میرا ہاتھ خون عثمان سے پاک ہے، میرے ہاں اگر ان کے قاتل ٹھہرے تو یہ نہیں کہ میں اندر سے ان کے ساتھ تھا، نہ، واللہ یعلم، خدا جانتا ہے کہ میرے ہاتھ خون عثمان سے پاک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پاکی بیان کرتے دنیا میں گئے، یہی کہتے میرا ہاتھ خون عثمان سے پاک ہے۔ اور انہوں نے پہلے علی پر حملہ نہیں کیا، علی نے کیا، اور وہ حکم جانم تھے کہ وہ خلیفہ راشد تھے۔ اب جو اللہ کو ہونا تھا ہو گیا، لیکن حضرت علی مرضیٰ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے کھل کر کہا کہ اپنے مخالف کے بارے میں اعتدال کے ساتھ رائے قائم کرو۔ کوئی مخالف اپنے مخالف کے بارے میں کوئی کمی کرتا بات میں، ہر کسی باتیں کرتا ہے، لیکن آفرین حضرت علی مرضیٰ پر انہوں نے وہ معیار مقرر کیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ فرمایا الامر واحد، اردو میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ الامر واحد، الامر واحد، ہمارا دین ایک، دین ایک۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی اور ابو خلفائے راشدین ان میں اختلاف تھا بنیادی دین کا، نہ، حضرت علی کہتے نہیں الامر واحد، بات ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، دین کا اختلاف نہیں، ہمارا رب بھی ایک، دعوت الاسلام بھی ایک، کتاب بھی ایک، نبی کی ایک۔ جو کچھ ہوا اختلاف اور خون عثمان کے بارے میں، اور خدا جانتا ہے کہ میں اسے بری ہوں۔ اور آخری وقت میں مخالفت میں طلحہ بھی ان کے مقابلے سے نکل گئے، زبیر بھی ان کے مقابلے سے نکل گئے۔ تو یہ دونوں جو تھے کیونکہ ان پر پیش گوئیاں تھی پیغمبر کی کہ یہ بھی مبشر بالجنہ ہے، وہ جنت میں مقام پا گئے۔ اب صحابہ کے اختلافات کو، ان باتوں کو اچھالنا، مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پیدا کرنا ہے کہ تم اپنی رائے قائم کرو، رائے قائم کرو، رائے قائم کرو۔